السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز، آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو کہ آج میں آپ برخدار سے ہم کلام ہوں. آپ امت کے نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. امید ہے یہ جو بات اللہ تعالیٰ میرے دل سے نکال رہا ہے، آج ہم اتنی خوش نصیب قوم ہیں جن کے قائد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ہمیں اللہ رب العزت کا ہمیں خط دیا ہے. جو خط آج دنیا میں حال یہ ہے کہ دوست کا خط آتا ہے تو ہم اس کو قصہ پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب اللہ، وہ خط ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہمیں اس کے لیے 6666 آیتیں ہیں جو ہمیں ہر آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے، ہمیں رستہ بتاتی ہے. آج وقت آ گیا ہے ہم اس عظیم نعمت، دنیا کی عظیم نعمت، اسی کہنے والے نے اس پر لیکچر دیا ہے. یہ دنیا میں عظیم نعمت کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید. اور قرآن مجید کیا ہے کہ آج جو ہمارے اوپر، ہمارے اس مسلمان قوم پر جو مسائل آئے ہوئے ہیں، اس کا حل، مکمل حل اس کتاب اللہ کے اندر موجود ہے. ہم اللہ کے لیے آج اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق رکھا ہوا ہے. کیا اسے میں پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں یہ سمجھ کے پڑھتا ہوں. کبھی خیال آیا اگر اس وقت یہ پوزیشن ہے، ابھی تک میں نے کتاب کو دیکھا ہے تو کبھی چون کر رکھ لیا ہے. آج کے بعد میں آپ جیسے بچوں سے درخواست کروں گا، انجینئر بننے کے لیے تو آپ سلیبس سے گزرتے ہیں. وہ اس رب کے ساتھ جو آپ سے پیار کرتا ہے، جس نے بے بہار نعمتوں سے نوازا، اس نے اللہ کا خط، اور دوست کا خط آتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں. اللہ کا خط خدا کے لیے، اس کے لیے ٹائم فارغ کرو. انجینئرنگ کرنی ہے، ڈاکٹری کرنی ہے، وہ اتنا فائدہ ہے. اللہ کے رسول پر کروڑوں سلام ہو. سمندر میں انگلی ڈبو کہا یہ قطع دنیا ہے، آخر سمندر ہے. یار انجینئرنگ کا سلیبس اتنی محنت کے ساتھ بی ایس سی ہوتی ہے. یہ خط میرا رب کے گھر کا خط، اللہ کا خط میرے گھر میں موجود ہے. آج کے بعد یہ عزم کرنا ہے بیٹے آپ نے اور میں خود محتاج ہوں اس کا. اس کو سمجھنا ہے میں نے اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے. نہیں پڑھنا ہے، پڑھنے والوں کے پاس جاؤ. ایسی قدر میرے پاس آئے یا آپ کو اللہ کا بندہ بنائے گی، انسان بنائے گی، بہترین باپ اور بیٹا اور بھائی بنائے گی، بہترین خاوند بنائے گی. اور وہ جس کتاب کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب اللہ کی صحبت پرووائڈ کی تھی. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں مومن بنایا، امتی بنایا، مسلم بنایا. میں تو آپ بچوں کو جب دیکھتا ہوں میں فوراً یہ شعر سناتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور جب میں نے آج کے بعد یہ طے کر لینا کہ میں نے ایک آیت روزانہ، ایک آیت سمجھ لی آپ نے، یہ 100 نفلوں کا ثواب مل گیا. میں نے اللہ والے سے نصیحت کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا، یعنی آدھا گھنٹہ صرف ایک آیت روزانہ طے کر لو کہ میں نے ایک آیت 100 نفلوں کو ثواب مل گیا. میں تو کل ایک پروگرام میں تھا، قرآن پڑھ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات خدا کے لیے اسی محفل کے اندر اگر ایک آیت کا ترجمہ مفہوم بیان ہوتا اور کتنے لوگوں کو 100 نفلوں کا ثواب ملتا. اور یہ کتاب وہ ہے جو آپ کو اس بلندی پر لے کے جائے گی جس بلندی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے گئے تھے. آج وقت موجود ہے جیسے حال ایسے پیدا ہو گئے ہیں حالات کہ اس کو طاغوت، شیطان کی پارٹی اتنی طاقتور ہو چکی ہے، اور مگر نہیں، اور طاقتور وہ کوئی نہیں، وہ مشینی کا سہارا ہے.
ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نصیب ہے، جنہوں نے ہمیں مومن بنایا، دنیا کی غالب قوم بنا کے ہمیں چھوڑا تھا، ہم نے پھر وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ، ایک آیت روزانہ میں لکھ کر دیتا ہوں، جب آپ کا ایک پارہ مکمل ہوگا تو آپ دیکھیں گے میں تو واقعی روشنی میں آ گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا رب کون ہے، رب کا مطلب کیا ہے۔ اب تو نماز پڑھنے کا سکون آ رہا ہے، باتیں اب لمبی چوڑی کرنے کا وقت چلا گیا۔ فکر کرو کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا اے بندے تجھے اور کون سی نعمت نہیں دی تھی، انسان بنایا، پھر میں اپنے نبی کو تیرے ہدایت کے لیے بھیجا اور اس نے میرا خط تجھے دیا، اور تو کیا؟ وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے آج یہ اللہ کی رسی حبل اللہ المتین، بس اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک ہی بات کہیے، اس اللہ اس کے ساتھ پیار کیجیے، وہ رب ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں دنیا میں سر بلند رکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے، جہاں موت ہی نہیں، دائمی زندگی ہے۔ دنیا یہ قطرہ ہے، اسی پہ ہم نے اپنی انرجی ضائع کر دی۔ ہمیں بڑا فخر ہے، ہم انجینئر، ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول ہمیں زندہ رہنے کا ایک سلیبس دے گئے ہیں۔ جب آپ مجھے یقین ہے کہ جب میں بھی طے کر لوں گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگانا ہے، بھول جائیے فلاں فرقہ یہ کر رہا ہے، فلاں، چھوڑیے ان سب باتوں کو۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو اپنا محاسبہ، دوسروں کے محاسبے نہ کیجیے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یقین کرنا مجھے تو اب 74 سال کے بعد بات سمجھ آئیے، آپ بچوں کے 74 سال ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ تو یقیناً جب آپ اسی عمر میں اگر آپ نے اس کتاب اللہ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لی، اس کتاب کی صحبت میں اپنے آپ کو لے آئے، تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ اگر آپ صدر پاکستان بن جائیں گے پھر بھی سکون ہوگا، اگر آپ کہیں چھاپی لگا رہے ہوں گے تو بھی سکون میں ہوں گے۔ سکون ایسے نہیں ملتا، سکون اس وادی میں ہے جب آپ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ کا خط سمجھ کر، اور پھر آپ تھوڑا تھوڑا آگے چلیں گے تو آپ اس اصول کو یاد کریں گے تجربے کے ساتھ۔ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کے آنسو اذا زلزلت الارض زلزالها کب بھی لگے گی۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، جب آپ کو پتہ ہے میرے رب کا خط ہے۔ اور جب تو حال یہ ہے کہ ایک مسجد میں اعلان ہو گیا کہ جی کل مغرب کی نماز میں جو حاضر ہوگا اس کے ہمیں کھانے کی دعوت، دوسرے میں کھانے کی جب دعوت کا وقت آیا تو دو آپ جیسے نوجوانوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ لے کے آنا میرے گھر پہ، اور دونوں نوجوانوں نے پوچھنا شروع کر دیا انکل آپ نے یہ نماز مغرب میں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ 60 نمازیوں میں سے 58 نمازیوں کو یہ نہیں پتا، ہاں انا اعطینا قل هو اللہ پڑھی ہوئی تھی۔ یہ تو ہمارا حال ہے، جتنے چاٹے ہو گئے، مگر آپ بچے اگر یہ پیغام لے کر، یہ محبت کا پیغام، ہم نے کسی سے بحث نہیں کرنی۔ جب آپ اللہ کی کتاب سے اپنا دل جوڑ دیں گے آپ اس سے فرقے نکل جائیں گے، یا آپ کو اللہ کا بندہ بنائے گا اور آپ اللہ کے نمائندے بن کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ جب آپ دعوت دیں گے آؤ یا مل کے بیٹھے اپنا قرآن چیک کریں یا کہاں تک ہم قرآن سے ہی پڑھ رہے ہیں۔